پازیٹیو سولوشنز کے ساتھ ہمارا ایک مفاہمتی یادداشت پہ دستخط ہوئے ہیں۔ اسی طرح نیشنل اور انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے ساتھ ہم رابطہ رکھتے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بہت کامن ہم ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ دنیا ایک ولیج بن چکی ہے۔ جس طرح ایک گاؤں میں سارے لوگ ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح سے جان رہے ہوتے ہیں، ان کے بڑے قریبی تعلقات ہوتے ہیں، اور آج کے دور میں یہ جو رابطے کے ذرائع ہیں وہ اتنے عام ہو چکے ہیں کہ اس حوالے سے دنیا کے شمال یا جنوب میں کہیں پہ آپ بیٹھے ہوں تو نہ صرف یہ کہ آپ کا رابطہ ممکن ہے، بلکہ آپ ایک دوسرے کو بالکل لائیو ایک دوسرے کی ایکٹیویٹیز سے بھی روشناس ہو سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ ہم ایک جو سوشل یہ فیبرک ہے اس کو اسٹرینتھن کرتے ہیں تاکہ دنیا کے کسی کونے میں بھی تعلیم و تعلم کے حوالے سے، تحقیق کے حوالے سے جو بھی کام ہو رہا ہو اس میں ہم باہم مل کے آگے بڑھیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ چیزوں میں بے ترتیبی آ جائے یا کوئی وہی چیز ریپیٹ ہو رہی ہو یہاں پہ۔ تو ہم اس آگاہی کے طور پہ پھر جو بڑے ریسورسفل آرگنائزیشنز ہیں ان سے پھر ہیلپ لی جاتی ہے، ہمارے بچے وہاں جاتے ہیں، ان کے لوگ ٹرین کرنے یہاں آتے ہیں، تو یہ سارا سلسلہ یونیورسٹی کے حوالے سے ہے۔ میں بہت ایک مختصر سی، چونکہ یہ بہت ہی ایک اہم پروگرام ہے اور اس میں اساتذہ بھی مجھے پتہ چلا ہیں اور اداروں کے سربراہ بھی ہیں، جو ہیں تو سارے ہی اساتذہ، لیکن جو نوعیت ہے انتظامی امور کی یا لیڈرشپ کی وہ تھوڑی سی اس حوالے سے مختلف ہے۔ یعنی ضلع کی قیادت ہو، تحصیل کی قیادت ہو، ادارے کی قیادت ہو یا کسی کلاس کی رہنمائی ہو، ایک کلاس کا استاد بھی اپنی جگہ پہ رہنما کی حیثیت رکھتا ہے، اور آپ نے اپنے طور پہ ایک رہنما کے لیے کہ اس کے اوصاف کیا ہونے چاہیے بہت کچھ سنا ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ جو بھی اچھی بات کوئی آپ ذکر کریں تو آدمی یہی کہتا ہے کہ ایک رہنما میں یہ چیز ہونی چاہیے۔ دو چیزیں میں ذاتی طور پہ میں بڑا ان پہ فوکس کرتا ہوں اپنی زندگی میں بھی، اور میرا یہ خیال ہے کہ وہ بہت اہم ہے۔ ایک رہنما کو جو اس کے فالوورز ہیں یا جس پہ اس کا اثر ہے، یا جو آپ یہ سمجھیں کہ اس کا جو حلقہ اثر ہے، اسفیئر آف انفلوئنس، اس کے اندر اس رہنما کو لوگوں کو پہلی بات یہ ہے کہ وہ انسپائر کرے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایمپاور کرے۔ یعنی انسپائر کرنا، آپ دیکھیں کہ ہم زندگی میں بھی بہت دفعہ اپنے والدین سے، اپنے بہن بھائیوں میں سے کسی سے، یا بہت دفعہ اپنے اساتذہ سے انسپائر ہوتے ہیں، ہم انہیں آئیڈیلائز کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ان کی طرف سے یہ ذمہ داری ان پہ عائد ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے اس اسفیئر آف انفلوئنس میں لوگوں کو اپنے صلاحیتوں پہ کھڑا ہونا سکھائیں، اپنی ٹانگوں پہ کھڑا ہونا سکھائیں، انہیں انڈیپینڈنٹ بنائیں نہ کہ ڈیپینڈنٹ۔ یہ بہت خاص بات ہے، یعنی وہ ایسا سسٹم ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ جو پرسن سینٹرک نہ ہو، یعنی وہ بندہ ہو نہ ہو، نظام کامیابی سے چلے۔ یہ ہوتا ہے ایمپاور کرنا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس حوالے سے ہم پہ استاد ہونے کی حیثیت سے بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ میں انتظامی قیادت کو بھی ایک استاد کے طور پہ ہی لیتا ہوں کہ قوموں کی تربیت میں ان کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ میں ابھی کچھ دنوں پہلے ایک کتاب پہ نظر، وہ میں نے بلکہ ڈاکٹر عتیق صاحب کو بتایا بھی تھا، بلکہ بالکل تھوڑی دیر نہیں کہ کسی گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا تو اس گاڑی کے ڈیش بورڈ پہ ایک کتاب تھی، وہ مولانا وحید الدین خان، ایک نام آپ نے سنا ہوگا بہت سے لوگوں نے، انڈیا کے بڑے اسکالر ہیں، ان کی کتاب تھی پیغمبر انقلاب۔ یہ ذکر میں اس لیے بھی کرتا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ میجورٹی ہم یہاں پہ جو بیٹھے ہیں ہمارا مسلم فیتھ سے تعلق ہے، جن کا نہیں لیا ہے وہ بھی پیغمبر اسلام کو ایک بہت برگزیدہ شخصیت تصور کرتے ہیں اور بہت کامیاب انسان تصور کرتے ہیں۔ اس حوالے سے کتاب میں بھی ایک نظر ان کے پڑ گئی کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کی حکمت عملی کیا تھی، یعنی آپ زندگی میں اتنے تھوڑے سے عرصے میں کیسے کامیاب ہو گئے۔ اور میں نے وہ دیکھا کہ انہوں نے اسے بہت ہی مختصر
انہوں نے کہا کہ یہ بہت مختصر سی حکمت عملی ہے. 3 چیزیں انہوں نے اس میں ہائی لائٹ کی اور اسے پھر لنک کیا قرآن کی ایک سورہ کی ایک آیت سے. پہلی چیز انہوں نے یہ کہا کہ اس میں اصلاح ذات، یعنی آپ پہلے خود اپنے آپ کو ایک کامل تو میں نہیں کہوں گا لیکن ایک بہتر انسان کے طور پہ سامنے لائیں. سب سے پہلے اپنی ذاتی اصلاح، جو بھی ہمارا فیتھ ہے، ہمارا جو عقیدہ ہے یا جو ہماری زندگی جس طرح بھی ہے، اس پہ ہماری ایک کلیئرٹی ہو اور اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو آگے لے کے جائیں. اصلاح ذات جب ہوگی تو جب میں اپنی ذات کے حوالے سے ایک چیز بہتر سمجھتا ہوں، انسان چونکہ ایک سوسائٹی، اس بڑی سوسائٹی کا ایک کمپوننٹ ہے، اس میں وہ تنہا نہیں ہے. اس کے دائیں بائیں جیسے میں نے پہلے کہا کہ بہت سارے لوگوں کا انحصار ہم پہ ہے، ہماری اولاد کا، ہمارے طلبہ کا، ہماری سوسائٹی کے افراد کا. تو اب وہ چیز جو میں نے اپنے لیے جس کا انتخاب کیا، اب میرے لیے یہ لازم ہے کہ وہ چیز میں عام کروں، اس کا ابلاغ کروں، وہ چیز پہنچاؤں لوگوں تک. یہ دوسرا مرحلہ، اسے پہنچانا. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پہلے کمپوننٹ میں جہاں اصلاح ذات میں نے آپ کا یہ عقیدے کی بات کی، وہی بہت اہم اخلاقیات ہے. یعنی ہمیں اخلاقیات کے جو دروس ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اخلاقیات پوری دنیا میں کامن ہے. اخلاقیات کا تعلق براہ راست ہمارے فیتھ سے کیا، دنیا کے ہر فیتھ میں اخلاقیات کامن. اخلاقیات کو اسٹرانگ کرنا، ہمارا جو تعلیمی معیار، علمی معیار یا اخلاقی معیار، کیا وہ قدرے جو اساتذہ، جو ہمارے اساتذہ تھے، میں اپنے اساتذہ کو آج بھی آئیڈیالائز، میں اپنے اسکول کے استاد، میں ہمیشہ ان کا ذکر کرتا ہوں، اللہ انہیں صحت دے، آج بھی زندہ ہیں. مڈل اسکول میں نے ان سے پڑھا، مسلم صاحب. یقین جانیں میں نے اپنی 8th کی نوٹ بک آج بھی اپنے پاس رکھی ہوئی ہے. میں نے ادھر بھی اپنی کلاس کو دکھائی ہے کہ جس نوٹ بک میں انہوں نے ہمیں انگلش کے بیسکس سکھائے، ہینڈ رائٹنگ کریکٹ کرنا اور اپلیکیشن وغیرہ لکھنا، جو انہوں نے مجھے 8th میں سکھایا تھا، میں آج اس ایج میں آ کے بھی اپلیکیشن اسی طرح لکھتا ہوں. یہ ایک طریقہ ہے. پھر انہوں نے ہمیں گفتگو کرنا، اسٹیج پہ آ کے بات کیسے ہوتی ہے، وہ سارا کچھ عملاً کر کے ہمیں دکھاتے ہیں. وہ انتہائی باکردار آدمی ہیں، اللہ پاک انہیں صحت بھی دے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت مختصر سی بات ہے، میں بہت زیادہ ٹائم لے گیا ہوں. 1-2 باتیں اور بھی میں کرنا چاہ رہا تھا لیکن میرے خیال میں مختصر کرتا ہوں، اور وہ پھر انشاءاللہ کسی موقع پہ، وہ بھی سائیکالوجی کے حوالے سے تھی، ہیومن نیڈس کے حوالے سے یا ایجوکیشن کے جو لرننگ کے حوالے سے، وہ پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو آپ سے بات کریں گے. آج میں یونیورسٹی آف وا کی طرف سے بھی آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور پازیٹیو سولوشنز کا بھی شکر گزار ہوں. ہم اور پازیٹیو سولوشنز ایک ہی کاز ہے، جیسے ابھی قاضی صاحب نے بھی کہا. تو انشاءاللہ اگر کوئی کمی بیشی ہوئی ہو، آپ کو آنے میں کوئی دقت ہوئی ہو، تو وہ ہم پہ ڈالیے، اس میں پازیٹیو سولوشنز کا قصور نہیں ہوگا. یونیورسٹی آف وا، اس کے لیے میں ان کی طرف سے پہلے ہی اپالوجائز کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ ایک اچھا تاثر اس ادارے سے لے کے جائیں گے. آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ.